اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ایمان مفصل کے عنوان پر بیان کروں گا۔ پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر اسلام کے معنی خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں، لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا اور سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے۔ جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا دعویٰ کرے وہ مسلم نہیں ہے۔ نمبر 2، قدیم زمانہ میں الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے۔ اس وقت ہر قوم کے لیے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھایا۔ اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانہ میں ایک ہی تھی، مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے طریقے کچھ مختلف تھے، اس لیے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیروی ضروری نہ تھی، اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعہ سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا اور تمام دنیا کے لیے ایک ہی شریعت بھیجی گئی۔ آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسلام کی جو شریعتیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھیں وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئی، اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت خدا کی طرف سے اترنے والی ہے۔ لہذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور آپ کے تمام احکام کو خدا کے احکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام ہے۔ اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آنے والا نہیں ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہو، اور جسے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہو۔ آؤ اب ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے، وہ کیسی سچی باتیں ہیں، اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے۔ ایمان مفصل کا پہلا درجہ خدا پر ایمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک داعیہ سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمے کے اقرار اور انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کے ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک
ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی۔ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے، یہ محض لام، الف اور ہے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر آپ بخار کی دوائی کو کونین کونین 10 لاکھ مرتبہ بھی پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں، آپ کا بخار نہیں اترے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے، اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو ایسے بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں ہے۔ دراصل فرق اسی وقت واقع ہوگا جب کہ لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائے، اس کے معنی پر آپ کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے آپ کا دل بالکل پاک ہو جائے، اور اس کلمے کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز۔ یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان آپ کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے، اور زہر کی خاصیت پر ایمان آپ کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان آپ کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات سے روک دے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لا الہ الا اللہ کے معنی پر بیان کروں گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔